کیس ہو جاتا ہے اس وقت. دیکھیے ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے اور ریکورس ٹو لا جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے, فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے, تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے, اسی طرح کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا, اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا. اور اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے. اس مد میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے, اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے, ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا. آل وی کین ڈو از ریکویسٹ دا گورنمنٹ. دوسرا آپ نے کہا کہ اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے لانگ مارچ ایک جی بالکل انکوائری کمیشن انفارمیشن کہاں سے آئی ارشد شریف صاحب قتل کی, ادارے سے آئی ہے یا بین ادارے سے آئی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی. جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا, وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن. آئی ایم شیور ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ارشد شریف کے معاملے میں حقائق کا ادراک بہت ضروری ہے. وزیر اعظم کو اس پریس کانفرنس سے پہلے آگاہ کر دیا گیا. ان عوامل کا احاطہ کرنا ضروری ہے جس کے تحت بیانیہ بنایا گیا, عوام کو گمراہ کیا گیا. اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا تو اس کا بہت نقصان ہوگا. سو دیٹ از وائی اگر انہوں نے کل کوئی بات کی ہے اینڈ اف از ویری کلیئر تو آئی ایم شیور انکوائری کمیشن اس چیز کو دیکھے گا. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنے کو؟ دیکھیے شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے, محنتی صحافی تھے. میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں. ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے, لیکن ان کا ایک نام ہے, ایک مقام ہے, ایک ان کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. دوسرا دیکھیے وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں, شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں, شہید بھی ہیں. سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا. جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا. بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں جنرل صاحب کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھا, اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے. میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں, ان سے رابطہ کیا ہے. ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا. اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی. حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے, اور میں نے دانستہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیے تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات ہوں. اور جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو اس سے آگاہ رکھے. جنرل صاحب ممتاز بھٹی میں دن سے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جنرل صاحب یہ جتنے لوگ آج میڈیا کے ریلیٹڈ ہمارے ساتھی جو تنقید کر رہے ہیں افواج پاکستان کے اوپر اور مختلف قسم کا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے, میں ارشد صاحب کی بات نہیں کر رہا, باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں ہیں. ان سب کا تعلق ماضی میں آپ کے جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے چیف کے ساتھ اور ان کے قریبی افسروں کے ساتھ رہا ہے. تو آپ نے اس اینگل کے اوپر اب تک کیا تحقیق کی ہے کہ آئندہ تعیناتی کو منور کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا افواج پاکستان کے خلاف تو نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے ایز لانگ ایز تعلقات
یا ملنا یا اس طرح کی چیز ہے، اس کو انفارمیشن کی شیئرنگ ہے، اس کو کسی کوئی غلط رنگ میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے. جہاں تک تنقید کی بات ہے، تنقید ہر ایک کا حق ہے، اور ہمیں تنقید پہ ایز این انسٹیٹیوشن کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا. ہمارا مسئلہ صرف کسی کو تب ہوتا ہے جب تنقید سے بڑھ کر ایک چیز الزام تراشی اور من گھڑت پروپیگنڈے کی ڈومین میں چلی جاتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو اوائڈ ایٹ آل کاسٹ، اینڈ اسپیشلی جب ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بیکاز ہمارے پاس ایسا کوئی فورم نہیں ہے کہ ہم ہر روز آ کے ہر ایک کے کسی کی بھی بات کا جواب دے سکیں. نہ ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے، نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اسی لیے اداروں کا دفاع حکومت وقت کرتی ہے، لیکن تنقید کا کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ ہوگی. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ ان دیٹ. دیکھیے، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے کہ پاکستان کے ہر شہری کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کرے، بھلے وہ رائے میری تنقید ہی کیوں نہ ہو. اور میں دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اٹ از مائی ڈیوٹی ٹو رسپیکٹ دیٹ رائٹ. ایز اے سولجر اینڈ اسپائی آئی ایم ریڈی ٹو پروٹیکٹ دیٹ رائٹ. آپ ہمارا محاسبہ کیجیے، صبح شام کیجیے، لیکن پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ نہ رکھیے کہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی ذاتی سیاسی مفادات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے. اگر میں ملک کے لیے کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، قوم کی امیدوں میں پورا اتر نہیں رہا ہوں، آپ برائے مہربانی میرے پہ تنقید کریں. میں بہت خوش اسلوبی سے اپنے کام میں بہتری لاؤں. تھینک یو. میں اس میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہز اور ہر اون اوپینین بٹ ناٹ ٹو دیئر اون فیکٹس. اوپینین کا رائٹ ہے بٹ فیکٹس مینوفیکچر مت کریں. اور انفارچونیٹلی جب پروپیگنڈا، ففتھ جنریشن وارفیئر، یہ جب جو اس کی اساس ہے وہ یہی ہے کہ فیکٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد پر افواہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لائق الرحمان، ARY ٹی وی سے. ڈی جی صاحب، آپ سے سوال ہے کہ جس سیناریو کو آپ نے بیان کیا اس میں بہت سے انٹرنیشنل چیلنجز بھی ایک سامنے آتے ہیں، تو تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے وہ کون سے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں اور ان کو نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہے؟ اور ڈی جی آئی نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی، اس میں ایک چھوٹا سا ذکر کیا کہ مارچ میں چیف کو ایکسٹینشن، ان لمیٹڈ ایکسٹینشن کی بات کی گئی. نام بتانا پسند کریں گے کس نے کی تھی؟ تھینک یو. انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے، میرے خیال میں وہ اتنی ہی شیئر کر سکتے ہیں. اس سے مزید اگر شیئر کر سکتے ہوتے تو آپ کو ضرور بتا دیتے. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ آپ نے جو انٹرنیشنل چیلنجز کی بات کی وہ کس نوعیت کہ آپ اس کیس سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کے بعد اور اس کیس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل چیلنجز بہت ہیں. پاکستان از اے کنٹری آف کانسیکوینس، اینڈ جب آپ اتنے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ، پاکستان ایک دنیا میں ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کے چیلنجز ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. اور انہی چیلنجز سے لڑنے کے لیے، انہی چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے، بیکاز جیسے کہتے ہیں ایوری چیلنج برنگز این اپرچونٹی، سو دیر آر آلسو مینی اپرچونٹیز اویلیبل ٹو اس انٹرنیشنلی. سو ان کو اوور کم کرنے کے لیے تمام ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ we'll overcome those challenges. There is nothing to worry about that. اور اس کے بارے میں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، بالکل اس کے مطابق آگے چلا جا سکتا ہے، بٹ there is a way to do everything اور اسی کے مطابق کریں. یہاں میں یہ ضرور بتا دوں، جیسے آپ نے کہا کہ جی مارچ میں ڈی آئی نے جس طرح بات کی، آپ 2021 مارچ میں چلے جائیں. 2021 مارچ کے بعد اس وقت ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس کے آپ جانتے ہیں کیا ہوا. اس کے بعد اگر کسی الیکشن میں آپ ضمنی انتخابات لے لیں، کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز لے لیجئے، لوکل باڈیز الیکشنز لے لیجئے، اس سال ہونے والے انتخابات لے چکے، کہیں پہ اگر فوج کی کوئی یا ISI کی انٹرفیرنس کسی کو ایویڈنس ملا ہو تو بتائیں. ہم نے بارہا اس بات کے بارے میں بات کی کہ اگر کوئی ایویڈنس ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ دھاندلی کی گئی، یہ کیا گیا.